پی ڈی ایم کی حکومت کو اتنا نقصان کسی اور نے نہیں پہنچایا جتنا شاہد خاقان عباسی نے پہنچایا۔ پورے پاکستان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ میں شاہد خاقان عباسی کی سیاسی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ شاہد خاقان عباسی کے لیے معافی کا راستہ کوئی کھلا نہیں ہے۔ نواز شریف نے انہیں کہا ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنا منہ بند کریں۔ فوج جو ہے نا اپنے سابقہ آرمی چیف کا بھی تحفظ کرتی ہے۔ یہ جنرل باجوہ کو کہیں نہ ذرا مال روڈ پہ پھر کے دکھائیں۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں صوبیہ اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات مزمل اور وردی کے ساتھ۔ جیسے جیسے الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں، سیاست میں ہلچل اور جے بگویاں اور ہبڑیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ آج جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف سے، اور اس ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی ہے، اسی حوالے سے ہم اندر کی بات جانیں گے مزمل صاحب سے۔ السلام علیکم مزمل صاحب۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ مزمل صاحب، سیاست کے حالات کچھ خوشگوار نہیں ہیں۔ یہ بتائیں کہ آج جو شاہد خاقان عباسی کی لندن میں نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے، اس میں کیا بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں، شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے نا وہ پچھلے 2 سال سے مسلم لیگ نون میں ایک سپوائلر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کا کام صرف مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچانا ہے۔ آپ دیکھیں، جب مریم نواز چیف آرگنائزر بن کے آئیں، انہوں نے ایک استعفے کا ڈرامہ کر کے ان کی ساری کیمپین کو سپوائل کرنے کا کام کیا۔ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں اتنی تنقید تحریک انصاف یا دوسری کسی اپوزیشن جماعت نے نہیں کی جتنی شاہد خاقان عباسی نے کی۔ میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کی حکومت کو اتنا نقصان کسی اور نے نہیں پہنچایا جتنا شاہد خاقان عباسی نے پہنچایا۔ اسی کے بعد اب شاہد خاقان عباسی صاحب نے پھر وہ ری امیجننگ پاکستان بنا کر بھی پی ڈی ایم کو اور سب کو بہت نقصان پہنچایا۔ ان سب کا خیال تھا کہ یہ عمران خان کے ساتھ مل جائیں گے۔ وہ ہوا، خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ 9 مئی ہو گیا اور عمران خان اور اس کی تحریک انصاف کا بستر گول ہو گیا۔ اب شاہد خاقان عباسی صاحب پچھلے 1 مہینے سے راگ لاپ رہے ہیں کہ میں ایک نئی سیاسی جماعت بنا رہا ہوں، میں ایک نئی سیاسی جماعت بنا رہا ہوں، لیکن پورے پاکستان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ میں شاہد خاقان عباسی کی سیاسی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ کسی ایک بندے نے، مطلب آپ مجھے بتائیں، یہ 3 بندے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر، مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی۔ ان کا لیڈر شاہد خاقان عباسی ہے جو سابق وزیر اعظم ہے۔ کسی بندے نے پورے پاکستان سے کہا ہے کہ ہم ان کی سیاسی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ کوئی ان کی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کو تیار نہیں، کوئی ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ یتیم سیاستدان ہیں اور بے گھر سیاستدان ہیں، جن کا نہ کوئی سیاسی گھر ہے نہ کوئی سیاسی وارث ہے، یتیم سیاستدان ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ الیکشن سر پہ ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک آخری کوشش کی ہے نواز شریف سے معافی منت اللہ سے، پہلے تڑی لگائی ہے کہ میں اپنی سیاسی جماعت بنا لوں گا، اور اب معافی منت اللہ کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ شاہد خاقان عباسی کے لیے معافی کا راستہ کوئی کھلا نہیں ہے۔ ان کی گفتگو سے سب سخت ناراض ہیں، اور نواز شریف نے انہیں کہا ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنا منہ بند کریں۔ یہ جو آپ کو روز ٹاک شو آئے ہوتے ہیں نا کہ آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہمارے خلاف ہی گفتگو کرتے ہیں، پہلے تو کریں خاموش رہیں۔ اب آپ کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور اگر آپ بولیں گے تو پھر ہم اس کے بعد آپ اپنے راستے جدا۔ وہ اپنے بیٹے کے ٹکٹ کے لیے خواہش مند ہیں، اپنی ٹکٹ کہتے ہیں مجھے نہیں دینی، میرے بیٹے کو دے دیں، یہ کرتے ہیں ترلے ملتے اور معافیاں کہ اب نظر آ گیا کہ اب نواز شریف واپس آ رہا ہے تو اور کوئی راستہ نہیں ہے، نواز شریف کو روکا جا نہیں سکتا ہے۔ تو اب شاید خاقان عباسی صاحب جو ہے نا واپسی کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں معافی منت اللہ کے لیے۔ نواز شریف نے بہت اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کیا ہے ان سے ملاقات کر کے، ورنہ جس بندے نے کسی کی بیٹی کے خلاف گفتگو کی ہو، کسی کے بھائی کے خلاف، کسی کی سیاسی جماعت کو اتنا نقصان پہنچایا ہو، دیکھیں باہر سے دشمن آپ کو نقصان پہنچائے نا، کوئی بات نہیں، تحریک انصاف والے کریں، پیپلز پارٹی والے کریں، بھی وہ دوسری سیاسی جماعت میں، یہ جو اندر بیٹھ کے آپ نے کاٹنا ہے نا، یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو بہرحال شاہد خاقان عباسی معافی منت اللہ مشن پر گئے ہیں، پر مجھے نہیں لگتا انہیں معافی اور منت اللہ ملے گا۔ پر مزمل صاحب، وہ میڈیا کے سامنے تو بڑے ہاسے خوشگوار نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میری 35 سال کی دوستی ہے نواز شریف صاحب سے، لیکن میں جو ہے وہ کسی کے استقبال کے حامی نہیں ہوں۔ کوئی ان سے استقبال کروانا بھی نہیں چاہتا، مطلب ان کو کس نے انوائٹ کیا کہ آپ آ کر استقبال کریں؟
انہیں تو کسی حکومتی اجلاس میں بھی نہیں بلایا جاتا تھا. اب تک جتنی میٹنگز ہوئی ہیں نواز شریف کے استقبال کے لیے, کسی میں شاہد خاقان کو بلایا گیا ہے. مسلم لیگ نون نے اپنے کھاتے میں سے شاہد خاقان عباسی کا ورقہ پاڑ دیا ہوا ہے. وہ اب شاہد خاقان عباسی کو اپنا حصہ نہیں سمجھتے, اسی لیے نہ کسی میٹنگ میں بلاتے ہیں, نہ ان سے کوئی مشاورت کی جاتی ہے, نہ ان سے کوئی رابطہ کرتا ہے, نہ وہ کسی سے رابطہ کرتے ہیں. نواز شریف سے ملاقات کا وقت انہوں نے مانگا, 35 سال کی دوستی. اس کی جگہ عمران خان ہوتا نا, وہ زمان پارک کے اندر نہ گھسنے دیتا اگر یہ عمران خان کی پارٹی میں ہوتے نا. یہ آصف زرداری کی پارٹی میں ہوتے تو بھی بلا بلا اس کے اندر نہیں جا سکتے تھے. یہ نواز شریف کا ظرف ہے کہ اس کے خلاف آپ نے اتنی گفتگو کی ہے, آپ باہر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں میں آپ کو پتہ ہے شاہد خاقان عباسی نے لندن میں صحافیوں کو کیا کہا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے تو نواز شریف کو کہا ہے کہ آپ ابھی واپس نہ آئیں, میں تو ان کی واپسی روکنے کے لیے آیا ہوں. تو وہ تو میرا خیال ہے ان کو ڈرانے گئے ہوں گے کہ جی آپ نہ آئیں, دیکھیں بڑا نقصان ہو جائے گا. ان کو پتہ ہے نواز شریف واپس آ گیا تو ان کی سیاست بالکل ختم ہے. لیکن نہ تو شاہد خاقان عباسی کی معافی منترلا چلنا ہے, نہ ان کا کوئی مشورہ نواز شریف نے مانگنا ہے. وہ اب مسلم لیگ نون کے چودھری نثار ہو چکے ہیں, ان کا کوئی مستقبل اب مسلم لیگ نون میں نہیں ہے. یعنی شاہد خاقان عباسی جس مشن پر گئے تھے اس میں کامیابی نہیں مل سکی ان کو. اچھا مزمل صاحب, جو ہے میں آپ سے اندر کی بات جاننا چاہ رہی ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو سابق آرمی چیف تھے, انہوں نے کہا ہے کہ میرے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی. تو آخر ان کو یہ سٹیٹمنٹ کیوں دینی پڑ گئی ہے؟ کیا اندر کھاتے ان کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کی اسٹریٹجی بن رہی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی فوج جو ہے نا اپنے سابقہ آرمی چیف کا بھی تحفظ کرتی ہے اور اپنے سابقہ آرمی چیف کے خلاف بھی کاروائی نہیں ہونے دیتی. یہ بات انہوں نے نا 2-3 تناظر میں کی ہے. ایک دفعہ مرزا اسلم بیگ صاحب کو سپریم کورٹ نے بلایا تھا وہ اصغر خان کیس میں, تو وہ ریٹائرڈ آرمی چیف تھے, تو انہیں فل آرمی چیف کے پروٹوکول میں ملٹری پولیس آگے پیچھے پروٹوکول میں سپریم کورٹ بھیجا گیا یہ بتانے کے لیے کہ وہ ابھی بھی آرمی چیف ہیں. پھر جب مشرف پر آرٹیکل 6 لگایا گیا تو یہ ساری فوج مشرف کے دفاع میں آ گئی. اب جنرل باجوہ صاحب انہی 2 تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ جی فوج کبھی بھی اپنے آرمی چیف کے خلاف, سابقہ آرمی چیف کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا جو ہے وہ نہیں موقع دیتی. لیکن وہ یہ بھول رہے ہیں کہ فوج شاید باہر سے تو کسی کو نہیں کرنے دیتی, لیکن جنرل کیانی کے بھائیوں کے خلاف تو کارروائی ہوئی تھی ان کے کرپشن کیسز پہ. اور ایسی بھی بات نہیں ہے, اور بھی فوج میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ وہ اپنے اندر تو احتساب کرتے ہیں اور شاید جنرل باجوہ اس کی پکڑ میں بھی آ سکیں. لیکن میں اس کی بات نہیں کرتا کہ اندر کے احتساب کی پکڑ میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. یہ جنرل باجوہ کو کہیں نا ذرا مال روڈ پہ پھر کے دکھائیں, وہ عوام کی عدالت میں ذرا آئیں نا, لوگوں کے اندر ذرا پھر کے دکھائیں نا ان کی کتنی عزت ہے. انہوں نے 6 سال اس ملک کے سپاہ سالار رہے ہیں, لوگوں کو تو ان کو سلوٹ کرنا چاہیے. وہ پاک فوج کے سربراہ رہے ہیں, وہ نکل سکتے ہیں نارکلی میں, لبرٹی میں, مال روڈ پہ, راجہ بازار میں, کراچی بند شارع فیصل پر نکل کے سکتے ہیں. کوئی ان کے پاس سے گزرے ان کو سلام کرے گا, ان کی کوئی عزت ہے عوام کے اندر. ان کو یہ بات کہتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ ان کی عوام میں کیا عزت ہے؟ کوئی بندہ ان کی تعریف کرنے کو اس پورے پاکستان میں تیار ہے؟ وہ بتائیں کہ میں نے 6 سال ملک کی خدمت کی ہے, اس کی فلاں بندہ تعریف کرتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں نے بڑا سنہرا کام کیا. ہر بندہ تھو تھو ہی کرتا ہے کہ یار آپ کے دور میں پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پہ آ گیا, آپ کی وجہ سے پاکستان جو ہے معاشی بحران میں آ گیا, آپ کی وجہ سے پاکستان سیاسی بحران میں آ گیا. آپ اپنی ایکسٹینشنوں کے چکر میں ملک کو تباہ کرتے رہے. آپ کو بس ایکسٹینشن چاہیے تھی, ملک چاہے تباہ ہو جاتا, جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن چاہیے تھی. تو میرا مطلب ہے آپ کی عوام کی عدالت میں کیا عزت ہے؟ کونسلر کا الیکشن لڑ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے آپ کی کیا, جہاں آپ رہتے ہیں نا وہیں شام کو بازار میں نا پیدل نکل جایا کریں یہ جاننے کے لیے کہ جنرل باجوہ کے بارے میں لوگ کیا رائے رکھتے ہیں. یہ سیاستدانوں کے بارے میں تو بڑی بات کرتے ہیں کہ جی یہ عوام میں جانے کے قابل ہیں نہیں ہیں. ذرا یہ جنرل باجوہ عوام میں جا کر مجھے دکھا دیں کسی عوامی اجتماع میں. پرویز مشرف بھی تو قانون کو جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکتے تھے, اور جنرل باجوہ بھی وہ سیم زون پہ رہ رہے ہیں, انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے. جنرل مشرف کے بچے دیکھیں اس ملک میں, یحییٰ کے بچے یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم یحییٰ کی اولاد ہیں.
ضیاء الحق کے بچوں کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے، بیچارے لاوارث ہی پھرتے رہتے ہیں اس ملک میں. آپ سمجھیں یہ جو ان کی اولادیں نا آگے اجاز الحق صاحب تو ابھی بھی سیاست میں ہیں. اجاز الحق صاحب نے ساری عمر طفیلی سیاست کی ہے، انہیں کہ اپنے باپ کے نام پہ الیکشن لڑکے دکھا دیں. یہ جو مسلم لیگ ضیاء ہے نا، اس کے نام پہ کھڑے ہو کے الیکشن لڑکے دکھا دیں. ایڈجسٹمنٹ کبھی پی ٹی آئی کی گود میں، لیگ نون کی گود میں، کبھی کسی کی گود میں، کبھی نکاف کی گود میں طفیلی سیاست کی ہے. ان کو کہیں نا ضیاء الحق مرد مومن مرد حق ضیاء الحق اس کے نام پہ ملک میں سیاسی جماعت میں لوگ کھڑے کریں. لوگ ضیاء الحق کو ووٹ ڈالتے ہیں؟ نہیں ڈالتے. لوگ ایوب خان کے بچے ہیں، یہ عمر ایوب، گوہر ایوب، اپنے باپ کے نام پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ نہیں. کیانی صاحب کے بچے کیانی صاحب کے نام پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. راحیل شریف اس کے بچے، یہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہوا تھا، ایک سیاسی جماعت نے راحیل شریف کے پوسٹر لگائے تھے، ضمانتیں ضبط ہو گئی تھیں. اسی طرح آپ جنرل باجوہ، کیا مستقبل ہے ان کا؟ ان کو پاکستان، یہ کسی یونیورسٹی میں جا کے خطاب کر سکتے ہیں بچوں سے کہ ہم نے بڑا پاکستان کی خدمت کی ہے؟ لوگ تھو تھو کریں گے. تو یہ بڑی آپ نے کہہ دیا، بڑی بات کہہ دی کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بھائی آپ عوام میں عوام کی عدالت کے مجرم ہیں. قانون کی عدالت سے شاید آپ بچ جائیں، لیکن لوگ تو آپ کو برا جانتے ہیں. کوئی آپ کی اچھائی کرنے کو تیار نہیں ہے. پاکستان میں کوئی آپ کا نیک نام نہیں ہے. آپ کسی کو کہیں کہ میں جنرل باجوہ ہوں، آپ فرانس کی سڑک پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، آپ نے پاکستان میں کسی سڑک پہ کیا کھڑے ہونے. تو چھوڑیں یہ بات. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی عزت کوئی نہیں رہی. اصل چیز ہے جب ان کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ ان کی کوئی عزت نہیں ہے، تو یہ پھر ایسی باتیں نہیں کریں گے کہ ہمیں قانون کی عدالت کچھ نہیں کہہ سکتی. قانون کمزور ہو سکتا ہے، لیکن عوام میں آ کر ذرا پتہ کریں، پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مزمل صاحب، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی آج 17 ستمبر کے بعد دوسری سماعت ہوئی، اور لارجر بینچ نے بغیر کسی حتمی فیصلے کے جو ہے وہ جسٹس مسرت حلالی کی درخواست پر کہ ہم سے بھی مشاورت کر لیں، تو جمعے کی بجائے جو ہے سماعت منڈے کے لیے جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے. مزید سماعت منڈے کو ہوگی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، فیصلہ کیا متوقع ہے؟ تو کیا جو ہے وہ ماضی کے جو جتنے فیصلے تھے عدالتی، وہ ریورس ہو سکیں گے؟ میرا خیال ہے وہ تو نہیں ہو سکیں گے، اور یہ بھی کوئی اتفاق رائے سے فیصلہ نہیں آئے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فل کورٹ کے سارے جج مل کر کوئی متفقہ فیصلہ دے دیں گے. یہ بڑا ڈیوائیڈڈ سا فیصلہ آنا ہے. مجھے لگتا ہے 8-7 9-6 یا 8-7 سے یہ فیصلہ آئے گا، اور کسی طرف بھی پلڑا جا سکتا ہے کہ کدھر جائیں گے. اور لیکن ایک بات آپ سمجھیں کہ اس ملک میں صدر پاکستان کے پاس 58(2)B کا اختیار تھا، جس کے تحت وہ اسمبلیاں توڑ سکتے تھے. غلام اسحاق خان نے اور ضیاء الحق نے اسمبلیاں توڑی. پھر اس ملک میں ایک بات سب کو سمجھ آ گئی، مشرف، کہ اگر اس ملک میں کسی بھی اسمبلی نے اپنی مدت پوری کرنی ہے تو پھر 58(2)B کا اختیار ختم کرنا پڑے گا. اور آپ دیکھیں جب سے ہم نے 58(2)B کا اختیار ختم کیا ہے، پاکستان میں اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کرنی شروع کر دی ہے. اب کوئی اسمبلی جو ہے وہ کوئی اسمبلی نہیں توڑ سکتا. وزیر اعظم آ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اسمبلی اپنی جگہ، پارلیمان اپنی مدت پوری کرتی ہے، جو جمہوریت کے لیے بہت نیک شگون ہے. اب مسئلہ آ گیا یہ سو موٹو 184(3) جس کے تحت یہ وزیر اعظم نواز شریف کو گھر بھیجا ہے، یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیجا ہے، یا وزیر اعظم کے خلاف یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کرتے ہیں، ہم خیال بینچ بنا کر حکومتیں بدلتے ہیں، آئین کو ری رائٹ کرتے ہیں. یہ 184(3) یہ 184(3) بھی 58(2)B کی طرح غلط استعمال ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کے خلاف بھی ایک اتفاق رائے ہے. آج اس کو بچا بھی لیں گے، لیکن اگلی پارلیمان آ کے اس کو اڑا دے گی. 184(3) کے خلاف ایک اتفاق رائے نظر آیا ہے. ججز نے بھی اس کے خلاف بات کی ہے کہ جو سو موٹو کا اختیار ہے، اور یہ جو چیف جسٹس کے پاس خدائی طاقتیں ہیں کہ وہ خود کو نیکسٹ ٹو گاڈ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اوپر اللہ می ہے، نیچے میں ہوں، درمیان میں کوئی ہے ہی نہیں، میرے پاس خدائی طاقتیں آ گئی ہیں، میں چاہوں تو پاکستان کا آئین بدل دوں، قانون بدل دوں، وزیر اعظم بدل دوں، حکومت بدل دوں، میں جو چاہوں کروں، میں چاہوں تو جیل سے بندہ نکال کے اس کو گڈ ٹو سی یو کہہ دوں. تو میرے خیال میں یہ 184(3) کے خلاف جو رائے عامہ ہموار ہو رہی ہے،
اور ایک عام آدمی کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سو موٹو کا جو اختیار ہے یہ اتنا ہی برا ہے جتنا 58(2)B کا اختیار تھا، اور پاکستان کی عدلیہ میں جو سیاست گھسی ہے وہ اس 184(3) اور سو موٹو سے آئی ہے۔ اگر ہم نے عدلیہ کے اندر سے سیاست ختم کرنی ہے تو ہمیں یہ سو موٹو اور 184(3) ختم کرنا ہوگا۔ میرے خیال میں اس کی بنیاد پڑ گئی ہے فل کورٹ سے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جو لائیو ٹرانسمیشن کی ہے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے، یہ بچا بھی لیں گے تو اگلی پارلیمنٹ آگے اڑا دے گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسی فل کورٹ سے یہ اڑ جائے گا۔ مزمل صاحب، آپ نے براہ راست ٹرانسمیشن کا ذکر کیا۔ یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہے کہ کسی کیس کی سماعت جو ہے وہ براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ گزشتہ سماعت جو 17 ستمبر کو ہوئی، تب پی ٹی آئی کی جانب سے 4 وکلا نے دلائل دیے، اور آج جو سماعت ہوئی اس میں 3 وکلا نے دلائل دیے، اور وہ مطمئن نہیں کر سکے چیف جسٹس قاضی لیکن میں فائز ایک اور بات کہتا ہوں کہ آج پی ٹی آئی بڑی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی ہے، بڑی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو عدالتی ناک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے، ٹیکنیکل ناک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو 184(3) اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف تحریک انصاف واحد سیاسی جماعت ہے جو پٹیشن لے کے گئی ہوئی ہے، نواز شریف کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ برقرار رکھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں نا، اسی لیے گئے ہیں نا کہ نواز شریف اہل نہ ہو جائے۔ اور تحریک انصاف نے کیوں درخواست دی ہے؟ اپنے سیاسی مخالف کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ برقرار رکھنے کے لیے عدالت میں گئے ہوئے ہیں، اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ ہمیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ نہ کیا جائے۔ بھی ان کی یہ ہے کہ جی ہمارا مخالف تو ٹیکنیکل ناک آؤٹ برقرار رہے لیکن ہمیں نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جو کنواں آپ نے دوسرے کے لیے کھودا تھا اس میں گر رہے ہیں، جو عمران خان نے بیج بوئے ہیں آج وہی فصل کاٹ رہے ہیں، دوسروں کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرتے تھے آج خود عدالتی ناک آؤٹ کا نشانہ بن رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ۔